ظلم کا بدلہ اور اس کو اسی طریقے پر جہنم کے عذاب کے اندر تڑپائیں گے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر اعلان کیا، یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات۔ اللہ کریم فرماتے ہیں یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات۔ اللہ کریم جو ہے سود کو مٹانے والے ہیں، سود کو کم کرتے ہیں، اور اللہ کریم صدقے خیرات کو بڑھا دیتے ہیں۔ اب مثال کے طور پر میں اپنی بندے کے پاس 100 روپیہ، 1 روپیہ صدقہ بندہ دے دے، پیچھے 100 میں سے 1 کم رہ جائے گا، اور اس کے مقابلے کے اندر سود خور ہے، سود خور کے پاس بھی 100 روپیہ، 1 روپیہ سود لے لیا، 101 بن گیا۔ اب صدقہ کرنے والا بندہ جو ہے ظاہری طور پر مال کم ہو رہا ہے، اور سود لینے والا بندہ جو ہے اس کا مال بڑھ رہا ہے، اور اللہ فرماتے ہیں یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات۔ کیا مطلب ہے؟ علماء فرماتے ہیں یربی الصدقات کہ اللہ سود کو مٹاتا ہے، یعنی کہ اللہ کریم نے سود خور کے مال کے اندر برکت والا معاملہ نہیں رکھا ہے۔ سود خور جو ہے جتنا بھی سود لیتا جائے اس کے مال کے اندر برکت نہیں آئے گی، برکت کا نام و نشان بھی نہیں ہوگا، برکت نہیں آئے گی۔ کبھی ڈاکٹر کی فیس پر مال لگ گیا، کبھی میاں ایکسیڈنٹ وغیرہ ہو گیا، کبھی بیوی بیمار ہو گئی، کبھی چوری ہو گئی، کبھی ڈاکہ آ گیا، کبھی کیا ہو گیا اور کبھی کیا ہو گیا۔ میرے عزیز، سود خور کا مال جو ہے اس مال کے اندر کبھی سکون کے ساتھ زندگی نہیں گزار سکتا، اطمینان کے ساتھ زندگی نہیں گزار سکتا۔ کیوں؟ مال جو حرام کا ہے، اور حرام کا مال ہو، حرام کا مال ہو، انسان کی زندگی کے اندر کبھی برکت نہیں آ سکتی۔ انسان کے کاروبار کے اندر، انسان کے گھر کے اندر، انسان کی اولاد کے اندر برکت والا معاملہ نہیں آ سکتا۔ کیوں؟ اولاد کو حرام کھلا رہا ہے۔ یہ لوگ حرام کماتے ہیں نا، انہیں غور کرنا چاہیے کہ ہم اپنی اولاد کو حرام کھلا رہے، آیا آگے جا کر ان کا انجام کیا ہوگا؟ ورنہ آپ دیکھیں جتنا زیادہ حرام کھانے والا ہوگا نا اتنی ہی اولاد اس کی بیمار ہوگی۔ غریب مسکین بیمار ہوا، ایک گولی کھائی، 50-100 کا سیرپ لیا، ٹھیک ہو گیا، اور اگر بڑی بیماری بھی لاحق ہو گئی تو اللہ کچھ نہ کچھ ایسے وسائل پیدا کر دیتے ہیں کہ اس کا حل ہوتا ہی رہتا ہے۔ اللہ اکبر۔ کیوں؟ کاروبار کے اندر مال تو حرام کا، اولاد کو کھلایا حرام کا، گھر بار کے اندر لگایا حرام
برکت نہیں رہتی میرا امین۔ آج کل کتنی چوریاں، کتنے ڈاکے ہو رہے ہیں روزانہ ہمارے اس علاقے کے اندر 2-2 لاکھ 3-3 لاکھ اس سے بھی زیادہ کی چوریاں ہو رہی ہیں، ڈاکے ڈالے جا رہے ہیں، اور یہ چوریاں اور ڈاکے نہیں ختم ہو رہے۔ یہ جتنا بھی حرام کما رہے ہیں، حرام لے رہے ہیں، یہی تمنا آ رہی ہے کہ اور آئے، اخراجات پورے نہیں ہو رہے، اور ادھر غریب مسکین 1000-1500 کی دہاڑ لگانے والا امن کے اندر، سکون کے اندر، اطمینان کے اندر۔ ایک واقعہ مشہور ہے نا کہ ایک باپ اور بیٹا رات کے وقت چوری کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ چلتے چلتے باپ نے بیٹے کو کہا، بیٹا وہ سامنے گھر دیکھا ہے نا، جس گھر کے اندر دیوا بل رہا ہے، اس گھر کو میں نے 2 یا 3 مرتبہ لوٹا ہے۔ بیٹے نے جواب دیا، چلو ابا جی واپس جائیں پھر۔ کیوں؟ ابا جی آپ نے اس گھر کو 2 یا 3 مرتبہ لوٹا ہے، اس کے باوجود ان کے گھر کے اندر دیوا تو بل رہا ہے، ہمارے گھر کے اندر دیوا بھی نہیں جل رہا۔ اتنی بار لوٹنے کے باوجود، اور اگر نہیں گھر کے اندر دیوا تو بل رہا ہے نا، ہم لوٹ کر کھا رہے ہیں، ہمارا حال یہ ہے کہ گھر کے اندر دیوا بھی نہیں جل رہا، چلو واپس چلیں۔ تو یہی حال ہے، جتنا حرام کھاؤ گے، جتنا حرام اپنی زندگی کے اندر لاؤ گے، یہی مثال ہے، گھر کے اندر دیوی تبدیل نہیں رہے۔ اللہ اکبر۔ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات۔ علماء فرماتے ہیں، مفسرین لکھتے ہیں، اللہ سود کو کیسے مٹاتا ہے؟ اللہ کریم سود خور کے کاروبار کے اندر برکت نہیں ڈالتے۔ سود خور نے کاروبار کے اندر سود والا مال لایا، سود والا معاملہ لایا، چلتے چلتے کچھ عرصہ گزرا میرا دین، وہ کاروبار بھی تباہ و برباد ہو جائے گا۔ ایک نسل سے دوسری نسل، تیسری نسل تک وہ کاروبار، وہ مال نہیں جا سکتا، اللہ تباہ و برباد کر دے گا۔ یہی مثال آج اپنے ملک کی لیجیے میرا جی۔ ایک آیا کہتا ہے عمران خان یوں کر گیا، وہ آیا کہتا ہے نواز شریف یوں کر گیا، نواز آیا کہتا ہے زرداری یوں کر گیا، زرداری آیا کہتا ہے مشرف یوں کر گیا، مشرف آیا کہتا ہے ضیاء یوں کر گیا۔ سود کا مال لے کر اپنا پیٹ بھر رہے ہیں، کسی اور کا خیال نہیں ہے، کسی اور کا خیال نہیں ہے۔ آج افغانستان کی مثال، 2 سال کا عرصہ گزرا ہے، فتح ہونا ہوا، لیکن آج الحمدللہ ہر بندہ امن کے ساتھ، سکون کے ساتھ زندگی گزار رہا ہے۔ مہنگائی بھی نہیں ہے، مہنگائی بھی نہیں ہے، کوئی پریشانی بھی نہیں ہے، کاروبار بھی مل رہا ہے۔ حالانکہ چاہیے تو ان کو تھا نا کہ امریکیوں نے ہمارا ستیہ ناش کر دیا، یہ سب سے بڑے، ہم خود بے غیرت ہیں، سب سے بڑے۔ ابھی بجلی کا اتنا مسئلہ بنا، کسی ہمارے ممبر، کسی ہمارے ایم پی اے ایم ایل اے نے ہمارا ساتھ دیا؟ کوئی نہیں ساتھ دیا۔ گیس کتنی لوڈ شیڈنگ، آج بھی ہر بندہ پریشان ہے۔ یہ ہے بھی یہ اٹک کے علاقے کے اندر، باہر نہیں ہے، ہمارا بڑا کوئی بھی کھڑا نہیں ہوا، لیکن ہم پھر چمچہ گیری کے لیے الیکشن آتا ہے تاکہ ملک صاحب کے ساتھ، خان صاحب کے ساتھ، ایم پی اے کے ساتھ، ایم ایل اے کے ساتھ ہماری تصویر بن کر
نیٹ پر آ جائے، فیس بک پر آ جائے، یہی چیز ہم تلاش کرتے ہیں۔ بھائی اگر یہ عوام ایک ہو جائے نا، یقین جانو یہ ہمارے حکمران کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ یہ بس ہم آج کل اس احتجاج کو فیس بک پر، نیٹ پر ہی اپلوڈ کرنا شروع کر دیا، فیس بک پر احتجاج کر دیا، بس گھر کے اندر بیٹھی ہوئی ہیں، ایک بندہ کمرے کے اندر اے سی لگایا ہوا بیڈ کے اوپر لیٹا ہوا ہے، بھئی ہم یوں کرتے ہیں، فیس بک کے اوپر لکھ رہا ہے، وہ گھر کے اندر باہر جائے گا، کسی کا ساتھ دے گا تب جا کر کچھ بنے گا، ورنہ انہوں نے جو سود کا مال لے لے کر، سود کا مال لے لے کر ملک کا بیڑا غرق کر دیا۔ میرا تعلق کسی سیاسی پارٹی کے ساتھ نہیں ہے، کسی کے ساتھ بھی نہیں ہے الحمدللہ، لیکن ابھی یہ شہباز شریف کی حکومت ختم ہوئی ہے، شہباز شریف کہاں ہے؟ یہ بہار ہے، یہ عوام کو پیسنے کے لیے آتے ہیں۔ وہ دوسرا جو انہوں نے باہر سے بلایا تھا کہ یہ پیٹرول سستا کرے گا، وزارت گئی بس بوری بسرا بند کیا، باہر چلا گیا، کیوں؟ اپنا پیٹا پر ہو گیا، پیچھے عوام بیچارے بھوک سے ماری، روزانہ کوئی نہ کوئی خبر آ جاتی ہے، آج فلاں جگہ سے فلاں آدمی نے قرضے سے تنگ ہو کر خودکشی کر لی، اپنے آپ کو گلا دبا کر پھانسی لگا لیا۔ بھائی ہمارا سوچنے والا کوئی نہیں ہے، یہ جتنا بھی طبقہ اوپر بیٹھا سود خور ہے۔ اللہ اکبر۔ اور یہ جو کہا ہے نا کہ اپنوں کو معاف کر دے گا، حقیقت پوچھو تو ہمارے اپنے مولانا کے بیٹے ابھی لندن کے اندر سیر کر رہے ہیں، تو کسی بات کا ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ بہرحال اب یہ تو افغانستان والوں کو کہنا چاہیے تھا کہ بھائی پہلے روس نے تباہ و برباد کیا، پھر امریکہ آ گیا، بیڑا غرق کر دیا، ستیہ ناش کر کے رکھ دیا، کوئی چیز نام کی نہیں بچی۔ ہم مہنگائی تو کریں گے، کچھ تکالیف تو اٹھانی پڑے گی، لیکن نہیں، الحمدللہ وہاں پر امن ہے۔ کیوں؟ وہاں پر سود والی بیماری نہیں ہے، وہاں پر ظلم نہیں ہے، وہاں پر حکمرانوں کی عیاشیاں نہیں ہے۔ آپ ان کے وزیروں کو دیکھیں، سوکھی روٹی کھا رہے ہوں۔ اللہ اکبر۔ اور ہمارا جو بھی آتا ہے پہلا یہ کر گیا، پہلا یہ کر گیا، پہلا اپنا کوئی نہیں کہتا کہ میں یہ کرتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ یہ وجہ کیا ہے؟ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات۔ اللہ فرماتے ہیں سود خور بندہ جتنا بھی سود لے گا، جتنا بھی سود استعمال کرے گا، جتنا بھی سود کمائے گا، اللہ فرماتے ہیں یمحق اللہ الربا، یمحق اللہ الربا، اللہ سود کو ختم کر دیں گے۔ سود والا معاملہ جو ہے، سود والا مال جو اللہ کریم تباہ و برباد کر کے رکھ دیں گے۔ اور اللہ فرماتے ہیں وَيُرْبِ الصَّدَقَاتِ، اللہ صدقے کو بڑھا کر انسان کی گود کے اندر لاتے ہیں۔ کیا مطلب ہے؟ انسان کے پاس 100 روپیہ، 1 روپیہ، 5 روپے یا 10 اس میں سے صدقہ کر دیا، اب دیکھنے کے اندر تو آ رہا ہے میرا دین کم ہو رہا ہے، نانا میرا دین دیکھنے کے اندر یہ ضروری نہیں ہے جو ہمیں نظر آ رہا ہو حقیقت کے اندر بھی ہوئی ہو، جو ہمیں نظر آ رہا ہو اصل بھی اس کی ہوئی ہو۔ اللہ جو فرما رہے ہیں یربی الصدقات، اللہ فرماتے ہیں نانا وہ 1 روپیہ کم نہیں ہوا، وہ 1 روپیہ 5 روپیہ کم نہیں ہوئے، 10 روپیہ کم نہیں ہوئے، بلکہ اللہ فرماتے ہیں 1 دیا 10 گنا بڑھا کر عطا کروں گا۔
ایک دیا 10 گنا بڑھا کر عطا کروں گا، اور دنیا کے اندر بھی میرا عزیز تھوڑا سا مال ہوگا، اللہ کریم اس کے اندر برکت ڈال کر، اب برکت کا یوں معاملہ بھی نہیں ہے، برکت کا یہ معنی بھی نہیں ہے 10 روپے ہو اللہ برکت ڈالے 10,000 ہو جائے، نہ میرا عزیز، برکت کا معنی یہ ہے ان تھوڑے پیسوں سے اللہ کام زیادہ کروا دیتے ہیں، پیسے تھوڑے اللہ کام زیادہ کروا دیتے ہیں، اور اللہ کریم کام زیادہ کروا دیتے ہیں۔ اللہ کریم نے دنیا کے اندر بھی اس کا بدلہ دینا ہے، دنیا کے اندر بھی اللہ کریم نے مال بڑھا کر دینا ہے، اور آخرت کے اندر بھی اللہ کریم نے اس کا اجر اور ثواب عطا کرنا ہے۔ آگے چلا اللہ کریم اعلان کرتے ہیں واللہ لا يحب كل كفار اثیم، اللہ فرماتے ہیں اللہ محبت نہیں کرتے ہر کافر سے، گناہگار۔ کیا مطلب ہے؟ اگر سود کو حلال سمجھ کر کے کھایا، سود کو حلال سمجھا کہ سود کے بغیر گزارا نہیں چلتا، سود حلال ہے، پیٹ والے مولویوں سے فتوے لیے کہ بھئی فتویٰ آ جائے سود حلال ہے، اللہ فرماتے ہیں لا يحب كل كفار، یہ بے ایمان کافر ہے، یہ بے ایمان کافر ہے۔ کیوں؟ اللہ کی حرام کردہ کو حلال سمجھ رہا ہے، اللہ نے حرام کیا یہ حلال سمجھ رہا ہے، فرمایا لا يحب كل كفار اثیم۔ اگر حرام نہ سمجھا، گناہ کا کام سمجھا، فرمایا اثیم گناہگار ہے، گناہ کبیر ہے، اور باقی مال جو ہے اس کے اندر بھی برکت والا معاملہ نہیں رہے گا، تباہ و برباد ہو جائے گا۔ آپ بھی اگر آزمانا چاہیں نا، ایک مرتبہ سود لے کر اپنے مال کے اندر وہ سود والا مال لگائیں، یقین مانو آپ کا کاروبار، آپ کے گھر کے اندر جو حالات ہوگی وہ آپ سے پوچھنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ تو کیا خیال ہے ہمارا ملک اتنا عرصہ ہو گیا سود کا مال لے لے کر کہ ہم ملک کو ترقی دیں گے، ملک کو چلائیں گے، یہ کامیاب ہو سکتا ہے؟ کبھی بھی ترقی نہیں ہو سکتی۔ ترقی اس وقت ہوگی جس وقت اس ملک کے اندر قرآن اور میرے نبی کی سنت کو نافذ کیا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ اللہ کریم اعلان کرتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا، اللہ فرماتے ہیں ایمان والو، پہلے حکم نہیں آیا کہ سود حرام ہے، اب حکم آ گیا سود حرام ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اتقوا اللہ، ایمان والو اللہ سے ڈرو، وذروا ما بقی من الربا، اور باقی جو سود والا معاملہ ہے، سود کا کاروبار چل رہا ہے، اپنا اصلی مال جو ہے اس کے علاوہ سود جو ہے وذروا ما بقی من الربا، اس کو چھوڑ دو، ان کنتم مؤمنین، اگر تم پکی ایمان والے ہو تو سود کو چھوڑ دو۔ اللہ اکبر۔ اگلی بات، اگلا مسئلہ، اگلا قرآن کا اعلان فرمایا
فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا اگر سود کو نہ چھوڑو، سود کا کاروبار کرنا نہ چھوڑو، اللہ فرماتے ہیں فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ۔ اللہ اکبر، فرمایا اگر سود کو نہیں چھوڑتے پھر اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ جنگ کے لیے تیار ہیں۔ یہ کہ سود خور اللہ اور اللہ کے نبی کے ساتھ جنگ کر رہا ہے، اور جو اللہ اور اللہ کے نبی کے ساتھ جنگ کرے، لڑائی کرے، وہ بے ایمان کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا، کبھی اسے نفع حاصل نہیں ہو سکتا، کبھی وہ کامیابیاں حاصل نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ اللہ اور اللہ کے رسول کے مقابلے کے اندر آنا کوئی عام بات ہے؟ اگر اللہ اور اللہ کے نبی کے مقابلے کے اندر آئے نا، یہ تو اللہ نے اپنے آخری نبی کے بارے میں فرمایا، اللہ کے پیغمبر حضرت موسیٰ کلیم اللہ، ان کے مقابلے کے اندر فرعون بے ایمان آیا تھا، مال اتنا تھا کہ آج دن تک اس کے خزانوں کو نکالا جا رہا، لیکن اللہ اللہ کے رسول کے مقابلے کے اندر آیا، اللہ اللہ کے نبی کے مقابلے کے اندر آیا، 2 گھونٹ پانی کے ناک کے اندر گئے، اللہ نے پانی کے اندر ڈبو کر تباہ برباد کر دیا۔ اللہ اور اللہ کے نبی کے ساتھ جنگ کرنے والا زیادہ دور نہیں جا سکتا۔ یہی مثال سود خور کی۔ اللہ اکبر، اللہ فرماتے ہیں فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، کہ اگر سود والا معاملہ نہیں چھوڑتے، سود لینا دینا نہیں چھوڑتے، پھر اللہ اللہ کے رسول کے ساتھ جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اور جو بندہ اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ جنگ کرے، وہ بندہ کبھی ترقی کر سکتا نہیں، وہ بندہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اللہ اکبر کبیر، اللہ فرماتے ہیں اگر تم سے گناہ ہو گیا، غلطیاں کر لی، گناہ کر لیا، وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ، اگر توبہ کر لی، توبہ تائب ہو گئے، اللہ سے معافی مانگ لی، اللہ فرماتے ہیں فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ، تمہارے لیے تمہارا اصل مال لینا تو جائز ہے۔ اگر کسی بندے نے کسی کو مال دیا، سود پر مال دیا، اب اگر مسئلہ پتہ چل گیا کہ سود لینا حرام ہے، اتنا بڑا گناہ ہے، اب اصل مال تو لے سکتا ہے، یعنی کہ 1,00,000 روپیہ دیا سود پر اور 5,000 یا 10,000 ساتھ سود ہے، اب لینے کا نمبر آ گیا اور مسئلہ پتہ چل گیا یار سود حرام ہے، اتنی بڑی حرمت اللہ کریم نے قرآن کے اندر بیان کی ہے، مسئلہ پتہ چل گیا، اب وہ 1,00,000 روپیہ لینا تو جائز ہے، 1,00,000 روپیہ لے لے، فرمایا اوپر 10 نہ لے، جس کے ساتھ معاملہ کیا تھا اسے کہے کہ یار پتہ نہیں تھا، پتہ چل گیا، علم آ گیا، یہ تجھ سے میں نہیں لیتا، تو ٹھیک ہے، کیوں؟ لا تظلمون ولا تظلمون، اللہ غریب ہے، مال اتنا نہیں ہے کہ سود بڑھا کر تمہیں واپس دے، فرمایا کہ لا تظلمون ولا تظلمون،
تم بھی ظلم نہ کرو اور تمہارے اوپر بھی ظلم نہ کیا جائے. تم اصلی مال لو, دینے والے کے لیے بھی آسانی ہو جائے گی. اس پر بھی ظلم نہ کرو بڑھا کر, اور تمہارے اوپر بھی ظلم نہیں ہوگا کہ وہ یہ کہے کہ مال نہیں دیتا. فرمایا تم ظلم نہ کرو پھر تمہارے اوپر بھی ظلم نہیں ہوگا. اب آگے مسئلہ, وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ. فرمایا اگر تم جس کو قرضہ دے رہے ہو وہ تنگ دست ہے, اتنا مال نہیں ہے, ذو عسرت مالدار نہیں ہے, غریب ہے, مسکین ہے, فنظرۃ الی میسرہ, اسے مہلت دو جس وقت تک اس کی تنگ دستی ختم نہ ہو, مال آنے تک مہلت دو. اب یہ بھی حکم دے دیا اگر قرض خواہ تنگ دست ہے, مال نہیں بن رہا, اتنا مال نہیں آ رہا کہ تمہیں واپس کر سکے. فرمایا فناظرۃ الی میسرہ, فناظرۃ الی میسرہ, کہ مال آنے تک اسے مہلت دو. اللہ کے پاک پیغمبر پیارے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان, فرمایا میرے امت والوں, اگر تم چاہتے ہو قیامت والے دن اللہ کا سایہ مل جائے, اللہ کے سائے نیچے وقت گزارنے کا وقت مل جائے, اللہ کا سایہ اپنے مل جائے, جس دن اللہ جل جلالہ کی رحمت والے سائے کے علاوہ اور کسی کا سایہ نہیں ملے گا. اللہ کے نبی فرماتے ہیں پھر قرض خواہ تنگ دست جو ہے اس کے ساتھ نرمی والا معاملہ کرو. قرض خواہ کے ساتھ نرمی والا معاملہ کرو. کل قیامت والے دن اللہ کریم اپنی رحمت والا سایہ تمہیں نصیب کریں گے. اور اس سے بڑھ کر دوسرے مقام پر اللہ کے پاک پیغمبر فرماتے ہیں اگر بندہ قرض خواہ کو قرضہ دے اور نرمی والا معاملہ اختیار کرے, ایک لیٹا مقرر ہو گیا, مثال کے طور پر پیسے لے رہا ہوں یا دے رہا ہوں, 10 تاریخ واپس کروں گا. اب معاملہ نرمی والا کیا تو 10 بن جائے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں وقت مقرر آنے تک اس بندے کو جو قرضہ دینے والا ہے روزانہ اس قرضے کے برابر صدقہ کرنے کا ثواب ملے گا. روزانہ صدقہ کرنے کا ثواب ملے گا. اور وقت مقرر آ گیا, نیتا آ گیا, اب وہ بیچارہ غریب ہے, پیسہ مل نہیں رہا, پیسہ بن نہیں رہا. اب اگر مہلت دیتا ہے, اللہ کے نبی فرماتے ہیں اب اس بندے کو روزانہ 50,000 روپے تو روزانہ ڈبل صدقہ کرنے کا ثواب ملے گا. وقت مقرر, ایک نیٹے سے پہلے روزانہ اتنے پیسے صدقہ کرنے کا ثواب. اور وقت پورا ہو گیا, اس بیچارے کے پاس پیسے نہ بنے, مال نہ آیا, اب اور مولا دیتا ہے. فرمایا کہ روزانہ اس کے ڈبل صدقہ کرنے کا ثواب ملے. اللہ اکبر. وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ. فرمایا اگر معاف کر دو, صدقہ کر دو, خیر لکم,
تمہارے لیے ان کنتم تعلمون، اگر تم جان لو۔ تصدقوا، قرضے والے نے قرضہ لیا، فرمایا کہ اب دے نہیں سکتا، اتنا مال نہیں ہے، معاف کر دو۔ فرمایا کہ تصدقوا، معاف کر دو، خیر لکم، یہ بہتر ہے تمہارے لیے۔ اب سود خور نے سود پر مال دیا، حکم آ گیا سود لینا جائز نہیں، اب اصل مال لے سکتا ہے، اوپر سود والا مال لینا جائز نہیں۔ اور اگر تن دست ہے اسے مہلت دے، فرمایا یہ تمہارے لیے کام بہتر ہے کہ تم مہلت دو، یہ تمہارے لیے ضروری ہے، تن دست ہے اسے تنگ نہ کرو۔ تو ظاہر بات ہے اللہ کے نبی نے فرما جو دیا اتنا ثواب ملے گا۔ اور تیسرے نمبر پر سود بھی چھوڑو، مہلت بھی دو۔ اگر بیچارہ اتنا تنگ دست ہے، دے نہیں سکتا، ان تصدقوا خیر لکم، اگر معاف کر دو نا کہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ بہتر کس طرح ہے کہ دنیا کے اندر بھی اللہ تمہیں اس کا بدلہ دیں گے، اور کل قیامت والے دن بھی اللہ بڑھا چڑھا کر اسے تمہیں اس کا بدلہ دیں گے۔ دعا ہے اللہ عمل کی توفیق عطا